ہم پوری دنیا کے لوگوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کے ہر فرد کو معاف کر دینے کی تعلیم اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے واسطے معاف کر دیا جائے. ہم انشاءاللہ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں گے، اس کے اندر کیا تعلیم دی گئی اس کو سنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے اوپر کس طرح سے عمل کیا اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ اعراف کی، مجھے آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ معاف فرما دیجیے غلاموں کی لوگوں کی، اور صرف معاف کر کے چھوڑ کر دیجیے کہ جاؤ بھاگو یہاں سے، ایسا نہیں، معاف کر کے اس کو سینے سے لگائیے اور اچھائی کا حکم دے دیجیے. اور کوئی نادان آدمی ہے اپنی نادانی کی وجہ سے ادھر معاف کر دیتا ہے ادھر معاف کر دیتا ہے، تو ساتھ میں یہ کہا ادھر کر دیجیے، چھوڑیے اسے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مخاطب ہیں، سب سے پہلے یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ کے واسطے سے یہ حکم صحابہ کرام تک پہنچا، اور پھر وہاں سے واسطے یہ حکم ہم تک پہنچا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے پیارے ساتھیوں نے عمل کیا، اور ہمیں جو حکم پہنچا ہے ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اس سے فائدہ اٹھا کر کے دونوں جہان کے اندر کامیابی اپنے کھاتے میں درج کرا سکتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں ہاذا یا جبرائیل، اے جبرائیل اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مطلب اس کا معلوم کیا، اور اس کا مطلب معلوم کر کے، اس کا مفہوم معلوم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، اور آپ سے بھی عمل کیا اور آپ کے صحابہ کرام سے بھی عمل کیا. اس کا مطلب یہ سمجھایا کہ کوئی آدمی اگر آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے تو آپ اس کو معاف کر دیجیے اور اس کا بدلہ اچھائی سے دیجیے. کوئی آدمی آپ کو نہ دے، محروم کر دے، آپ کا کوئی حق ہے لیکن نہ دے، محروم کر دے آپ کو، تو آپ اس کو دیجیے. کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے، اس ظلم کو آپ معاف کر دیجیے اور اس کا بدلہ اچھائی سے دیجیے. یہ آیت کریمہ کا مطلب سمجھا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس کی تعلیم بھی دیتے رہے اور اس کے اوپر خود بھی عمل کرتے رہے، اور بہت اچھی طرح سے عمل کرتے رہے. ایک واقعہ ہے، عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، منافقوں کا صدر، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واقعہ بتایا، اور اس بات سے کافی بڑا رنج ہوا. تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے لیے آپ کو نبوت ملنے سے پہلے پہلے کال نے جو تھا کہ اسی لیے سر کے اوپر پگڑی باندھی جائے اور نہیں میں جاؤں گی لیکن جب آپ کو نبوت مل گئی تو قوم نے اس کو سائڈ کر دیا اور آپ کی نبوت کو کر دیا اور آپ کو نبی مان دیا. اس لیے آپ کے سامنے کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے آپ معاف کر دیجیے. اور ایک مرتبہ تو آپ احادیث سے واقع کہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ کے عمل لے گیا تھا، جب صحیح میں جنرل سب سے عزتدار آدمی ہوگا وہ سب سے ذلیل آدمی کو نکال باہر کرے گا. اور اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جتنے بھی منافقین ہیں اور جتنے بھی اسلام کے مخالف لوگ ہیں وہ سب عزتدار لوگ ہیں، اور ہم جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ سب ذلیل لوگ ہیں. اس لیے جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزتدار لوگ ذلیل لوگوں کو نکال کر کے مدینے سے باہر ہٹائیں گے. یہ اس سے بات ہوئی کتنی گھٹیا بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سن کر کے اسے بھی معاف کرا. آپ نے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کیا اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی اس کے اوپر عمل کیا. اس کے بعد میں نے دوسری آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ حمید سجدہ کے اندر آیت نمبر 34 وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ بھلائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ بھلائی کا درجہ بہت بلند ہے اور برائی کا درجہ بہت گھٹیا ہے. جب ایسی بات ہے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، ہمیں گالی دیتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، تو ہمیں کہا گیا ادفع باللتی ہی احسن. اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آتا ہے اور برائی کا معاملہ کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیے، اچھا معاملہ اس کے ساتھ کیجیے. دیکھیے دو باتیں ہیں،
آیت کریمہ کے اندر یہ سمجھایا گیا کہ بھلائی اور برائی دونوں چیز ایسی چیز نہیں ہے. بھلائی بہت اونچی چیز ہے اور برائی بہت گھٹیا چیز ہے. اور جب کوئی آدمی برائی کا معاملہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجیے, اس کو جواب اچھی طرح سے آپ دیجیے. اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ ایک معمولی بات ہے, یہ تجربے سے اس کا تعلق ہے. اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس آدمی کو جس نے برائی کے ساتھ بات کی ہے اور گالی بکی ہے اور جس نے برائی کا معاملہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا بنا دیں گے کہ گویا کہ جگری دوست ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ دوست اور دوسرا ہوتا ہے گہرا دوست, بہت گہرا دوست, جس کو انگریزی زبان کے اندر کلوز فرینڈ کہتے ہیں. گہرا دوست ہر وقت ساتھ میں رہنے والا اور راز کو اپنے سینے کے اندر چھپا کر کے رکھنے والا, یہ گہرا دوست ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے, گالی دے, برائی سے پیش آئے, تو آپ اچھائی سے جواب دیجیے, اچھائی کا معاملہ کیجیے. اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا موڑ دیں گے کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دیکھ لیجیے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو سفیان نام کے صحابی ہیں, حضرت ابو سفیان, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنی جنگیں لڑی ہیں. لگاتار یہ دشمنی کا سلسلہ 7 سال تک لگاتار رہا ہے. ہجرت کے 8ویں سال جا کر وہ مسلمان ہوئے ہیں. ہجرت کے بعد لگاتار 7 سال یہ سلسلہ رہا ہے. کئی جنگیں مسلمانوں کے خلاف گھوڑے لڑی ہیں, اور ایسے ویسے نہیں, فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے اور لشکر کے سپاہ سالار ہوا کرتے تھے. لیکن سن 8 ہجری کے اندر جب وہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے. ان کی بیوی, ان کا نام ہے حضرت ہندا, انہوں نے تو ایسا کام کیا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر سن 3 ہجری کے اندر ایک جنگ لڑی گئی, اس کا نام ہے غزوہ احد. اس جنگ کے اندر ایک صحابی رسول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کو دشمنوں نے مار کر کے شہید کر دیا. اور اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت سفیان کی بیوی, ابو سفیان کی بیوی ہندا جن کا نام ہے, اس نے ناک کاٹ دیا, کان کاٹ دیا اور سینے کو چیر کر کے دل اور کلیجے کو نکالا. اور پہلے تو اس کو کچا چبایا اس نے, لیکن انسان کچے گوشت کو چبا نہیں سکتا. کچے گوشت کو تو درندہ چباتا ہے, انسان نہیں چبا سکتا. جب چبایا نہیں کیا تو اس نے یہ کیا کہ اس کا ایک ہار بنایا, ہار بنا کر کے اس ہار کو اپنے گلے میں ڈال دیا اور سونے چاندی کا جو ہار اس کے گلے میں تھا وہ نکال کر کے حضرت وحشی کو پہنا دیا, خوش ہو کر کے کہ تم نے جو ہے ہمارے ایک بڑے دشمن کو مار دیا. ایسا کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں معاف کرنے کا دل کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی برائی کے ساتھ پیش آئے تو ہمیں بھلائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر کہا گیا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے، لیکن جس نے کر لیا وہ بہت بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ یہ صفت کون سی صفت کہ برائی کا مطلب بھلائی سے دے، اگر کوئی برائی کرے تو اس کو ہم معاف کر دیں، کوئی ہمیں گالی دے تو ہم اس کو معاف کر دیں، کوئی ہمارا حق دبا لے تو ہم اس کو معاف کر دیں، یہ والی صفت جو ہے یہ خوش نصیب آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا کرتی ہے اور صبر کرنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس صفت کو اپنانا چاہیے، برائی کا مطلب بھلائی سے دینا ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر اسے داخل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی خوش نصیب لوگوں میں سے شامل ہو جائیں، ہم بھی خوش نصیب ہو جائیں۔ بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ دیکھیے ایک آخری واقعہ، مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا تو کتنا پریشان کیا، کھانا پانی بند کر دیا اور گھر بار سے نکال کر کے، آبادی سے نکال کر کے ایک میدان کے اندر رہنے کے اوپر مجبور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال اس میدان کے اندر رہے، اور کھانے کی ساری چیزیں جب ختم ہو گئی، پیسہ بھی نہیں تھا کہ پیسے سے باہر جاؤ اور دکان سے خرید کر کے لے آؤ کھا لو، ایسا نہیں، تمام مکے والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ نہ ان مسلمانوں کے ہاتھ کوئی سامان بیچنا ہے، نہ ان مسلمانوں سے کوئی سامان خریدنا ہے۔ کیسی مجبوری رہی، درختوں کے پتے چبا چبا کر کے کھانے کے اوپر مجبور تھے، اور یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جو درخت وہاں پہ موجود تھے اس کے پتے بھی ختم ہو گئے، ایسے مشکل حالات تھے۔ اس کے اوپر بھی بس نہیں ہوا تو ایک ایسا وقت آیا کہ تمام مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے خالی کر کے باہر بھاگنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے لگے تو پیچھے لوگوں کو پیچھا کرنے کے لیے کہا کہ نہیں، اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور کئی لوگ ایسے تھے جو پکڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے پیچھے گئے، اور 100 اونٹ کا انعام رکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کے لے آئے گا اسے 100 اونٹ دیا جائے گا۔ 100 اونٹ کا مطلب یہ ہے اس وقت 1 کروڑ روپے سے زائد، اس وقت کے پیسے کے اعتبار سے 1 کروڑ روپے سے زائد ہوتے ہیں 100 اونٹ کی اس وقت میں، اور اتنا بھاری انعام رکھا گیا کہ پکڑ کے کوئی آدمی لاوے گا تو اس کو اتنا بھاری انعام دیا جائے گا، اور اس وقت اونٹ سے بڑھ کر کے کوئی مال تھا ہی نہیں۔ اس وقت سونے کی قیمت بہت ہو گئی، ہیرے کی قیمت بہت ہو گئی، اور اسی طریقے سے گاڑیوں کی قیمت ہو گئی، اور زمینوں کی قیمت ہو گئی، شہر کے اندر زمین خرید ہو گئی، مگر اس زمانے میں سب سے قیمتی مال اونٹ مانا جاتا تھا، اور وہ بھی اونٹ ایسا جو لال کلر کا، اس کے اوپر جو ہے سرخی ہو اور ایک خاص قسم کا کلر ہو، وہ اونٹ سب سے اچھا مانا جاتا تھا۔ وہی 100 اونٹ دینے کا وعدہ کیا گیا، اور جب پکڑنے کے لیے گیا تو کوئی پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ سراقہ ابن مالک نام کے تھے، وہ پکڑنے کے لیے جیسے ہی قریب گئے کہ ان کا گھوڑا جو تھا وہ زمین کے اندر پھنس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کیا کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے دعا تو نہ کیجیے کہ میرا گھوڑا نکل جائے، میں آپ کو نہیں پکڑوں گا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو میں نے معاف کر دیا، گھوڑا نکل گیا، لیکن لالچ کتنی زبردست تھی، 1 کروڑ روپے کی لالچ تھی، پھر اس نے کوشش کی پکڑنے کی، پھر گھوڑا نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ دعا کر لیجیے کہ گھوڑا نکل جائے، اب میں نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور گھوڑا نکل گیا۔ کوئی دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا آدمی ہوگا کہ جو امیر المؤمنین بھی ہو اور سید الانبیاء والمرسلین بھی ہو، اور اس کو پیچھے سے کوئی آدمی پکڑنے کے لیے جائے اور راستے میں وہ اس کا گھوڑا دھنس جائے تو وہ دعا کر کے نکلوا دے، یا جب اس کو کنٹرول حاصل ہو جائے تو چھوڑ دے، تاریخ کے اندر کوئی بھی ایسا معاف کرنے والا دکھا نہیں سکتا ہے۔ یہ تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنے دشمنوں کو اتنا زیادہ معاف کیا ہے، اور معاف بھی کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کو پروانہ لکھ کر کے دے دیجیے تاکہ دوسرے لوگ جو ان سے ٹچ نہ کریں۔ آپ نے پروانہ لکھ کر کے دے دیا، اور مکہ فتح ہونے کا موقع جب آیا تو وہ پروانہ لے کر کے حاضر ہوئے، اللہ کے رسول یہ آپ کا دیا ہوا پروانہ اور تحریر میرے پاس موجود ہے، اس لیے میں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں کہ معاف کرنا دوں۔ چنانچہ اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے، اور وہ سراقہ ابن مالک جو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آج پکے سچے دوست بن گئے۔ یہ معاف کرنے کا اثر ہے، بے شمار واقعات موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائی آج ہمیں پکا وعدہ کر لینا ہے اور اپنے دل کو سمجھا دینا ہے کہ شروع سے لے کر کے آج تک جس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے مجھے، میں سب کو یہی اللہ کے دربار میں بیٹھ کر معاف کرتا ہوں۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ،
بے شمار واقعات ہیں انشاءاللہ اپنی آئندہ کی بات کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنیں گے کہ آپ نے کیسے کیسے جانی دشمنوں کو کیسے کیسے موقع پر معاف کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرنے کی صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے اور برائی کا مطلب بھلائی سے نکلنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق عطا فرمائے. باقی تعالیٰ الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.